تعریف اس رب العالمین کی، رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا کرو ہم یہاں سے دین کی دولت کما کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی خاطر گالیاں کھائی، پتھر کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، گمراہی سے نکال کر حق کی راہ دکھائی، جہنم سے نکال کر جنت کے پھول بنائے، صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیاری مائیں اور بہنوں، سچ کہتا ہوں، کہنے میں یہ مضمون برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا مسلمان برا لگتا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد برا لگتا ہے، اتنے مصروف ہو گئے ہم دنیا میں، ایک دن کا مہمان بھی برا لگتا ہے، اگر غم ہے منانے کا، ایک دن باپ کی میت کو ڈھول تاشے کے ساتھ اٹھانے کو غم لگتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ نے اس مہینے میں کئی جمعے اور تقریر سنے ہوں گے۔ میں اپنے انداز سے آپ کے سامنے ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور جو احادیث تلاوت کی انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ جتنے بھی اس مہینے میں یا 2-4 دن پہلے اہل بیت کے شان میں ڈھول ڈھپلے، میوزک، گانے جتنے بھی لوگ بجائے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چاہے ملا ہو، مجاور ہو، کتب ہو، ابدال ہو، درویش ہو، یا کلندر ہو، یا پیر ہو، یا فقیر ہو، حضرت حسن و حسین کی پیدائش سے لے کر کربلا کے میدان تک اگر ان کی سیرت پڑھ کر اگر سنا دیا جائے یا خود پڑھ لیا جائے، یہ محرم کے مہینے میں ماتم منانا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ پیٹ بھرو ملا اور مجاوروں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود سے حضرت حسن حسین کو نکال کر سیدھا کربلا پہنچا دیا، بیچ کا واقعہ بتانا ہی چھوڑ دیا۔ آؤ چلتے ہیں، ایک ایک بات آپ کے سامنے میں سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہوئی۔ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے۔ 5 ہجری کچھ مہینے کے بعد حضرت محسن پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے۔ یہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر حضرت حسین کو لے کر دوڑے ہوئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ میں آخری میں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا دور میں حضرت حسن و حسین کتنے سال کے تھے؟ 7 سال کے۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے۔ حضرت حسن و حسین کی عمر، حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی اور حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی۔ اب یہ 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری۔ آئے ذرا محبت کا تقاضا آپ کے سامنے میں بتاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین دوڑ کر آئے، کھیلتے ہوئے آئے، یا ان کا قمیص یا جبہ ان کے پیر میں پھنس رہا تھا، گر رہے تھے۔
محبت کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران خطبہ چھوڑ کر ان دونوں معصوم بچوں کو اٹھا کر لایا، اپنے بازو میں رکھا، کہا ھذا مال و بنون و فتنہ۔ محبت کا یہ عالم۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے ہوئے ہیں، حسن اور حسین پیٹھ پر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کیا۔ یہ محبت کا عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنی چادر میں لپیٹے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ زید بن حارث کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر میں کیا ہے؟ چادر پھیلا کر بتایا، فرمایا ہما ریحانات فی الدنیا۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں معصوم بچے میرے دنیا کے خوشبو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا 2.5 سال۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں، حسن حسین کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑ کر ان کو بوسہ دیا، کھاندے پہ بٹھایا۔ حضرت علی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ علی نے کہا اے ابو بکر یہ میرے بچے ہیں۔ کہنے لگے بچے تیرے ہیں، مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے میں ان کو بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ محبت کا عالم۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا 10 سال۔ 10 سال میں بدری صحاباؤں کو وظیفہ دینے کی بات آئی۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ سے زیادہ حسنین کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان یہ بدر میں موجود بھی نہیں تھے، آپ ان کو اتنا وظیفہ دے رہے ہیں، مجھے بھی کچھ دے دیا کریں، میں ان کا انکار نہیں کروں گا۔ محبت کا یہ عالم، عزت کا یہ عالم پوچھو نہیں۔ اے عبداللہ خبردار دوبارہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا، اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کے جیسا باپ لے آؤ، ان کی جیسی امی لے آؤ، ان کی جیسی نانی لے آؤ، یہ تو چھوڑو ان کے جیسا نانا لے آؤ، پھر مقابلہ کرو۔ یہ ہے عزت اور محبت۔ اس کے بعد 10 سال گزر گئے امیر المومنین کے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ رشتے میں خالو لگتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں طالب علموں کے بارے میں جو یونیورسٹی قائم کی گئی، علم قرآن پڑھانے کے بارے میں، سیکھنے کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بچوں کا سردار ان کو بنایا تاکہ یہ قرآن بہترین انداز سے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 12 سال کے بعد 4 سال 6 مہینے کا دور حضرت علی کا آیا رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا۔ کیا پیش ہوا جانتے ہیں؟ ایک آدمی کسی شخص کو قتل کر کے جنگل میں پھینک دیا۔ اسی دوران ایک قصاب جو ہے کسائی طہارت کو جانے کے لیے وہاں پہنچا تو لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں چھرا تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ کسائی جو ہے یہ آدمی کو قتل کر کے چھوڑا ہوا۔ عدالت میں پہنچا، پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ لے کے جانے کے بعد وہ قتل کیا ہوا آدمی بھی پہنچا۔ سب لوگوں نے کہا جس کے ہاتھ میں چھرا ہے اس نے قتل کیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، میں فیصلہ دوں تو کیسے دوں؟ حضرت حسن نے کہا ابا جان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف کر دے یا دید کر دے یا قصاص لے لے، لیکن میری رائے یہ ہے امیر المومنین میرے ابا جان ان کو معاف کر دیں۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ اس لیے جس کسی نے قتل کیا اس نے پوری قوم کو قتل کیا، جس کسی نے جان بچائی اس نے پوری قوم کی جان بچائی، اس نے قتل کیا ہے اور اس نے بچایا ہے۔ کیوں؟ جو قتل کرنے والا سچی گواہی دے رہا ہے اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو ہے تعلیم یافتہ تھے۔ کتنے سال؟ 7 سال، 2.5 سال، 10 سال، 12 سال، 4.5 سال، ٹوٹل مکمل 32 سال ہو گئے۔
32 سال میں یہ جوان ہوئے، 32 سال میں یہ مکمل گبرو جوان ہوئے۔ حضرت حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر جب تک سورج نہ نکلتا تب تک اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ جتنے محرم منانے والے ہیں کبھی انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کو لعنت ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محرم میں حسین حسین کا ماتم منانے والے، اہل بیت سے دشمنی کرنے والے، یا تو وہ کسی مصیبت میں پڑے رہیں گے، یا تو ان کو بڑی بیماری لگے گی، یا تو بڑے عذاب کے ساتھ یہ مریں گے۔ بد دعا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو لعنت ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ کب ہوئی؟ اب اس کے بعد جو فتنہ پیدا ہوا 61 ہجری میں کربلا میں جو شہید ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ 61 ہجری میں بلوائی، کوفی، دشمنان اسلام، حضرت عمر کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، مدینے میں فتنہ پہنچانے والے، یہ جو ہے جھوٹ موٹ کا خط لکھنے کے بعد 12,000 خطوط لکھے، 12,000 کربلا میں پہنچے۔ کربلا میں جب پہنچے ہیں صرف 2 باتیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 9 کتابوں کی حوالہ دیتا ہوں میں، البدایہ والنہایہ، تفسیر ابن کثیر، اور بہت سارے علماء لکھے ہوئے ہیں، ابن قیم، حافظ ابن حجر، بہت ساری کتابیں۔ کہیں بھی آپ کو محرم کے بارے میں صحیح حقیقت نہیں ملتی، کہیں بھی۔ عرب کے علماء ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے قاصر ہیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا کے مسلمان ہر سال لگے ہوئے محمود کیا کہتے ہیں، حسین حسین کی دوست رہو دن فلاں دن فلاں دن فلاں دن۔ واقعی نعرہ ان کا درست ہے، نعرہ ان کا درست ہے، لیکن نعرہ درست ہونے کے بعد ان کے اعمال درست نہیں ہیں، ان کے اعمال میں بدعتیں و خرافاتیں ہیں۔ بہرحال 12,000 خطوط کربلا والے کوفیوں نے لکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے نکلے، مدینے میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اے جانے پدر، جاؤ نہیں، کوفہ والے دغا باز ہیں، حضرت تمہارے ابا کو ختم کر دے، شہید کر دیا، تمہارے بھائی کو زہر دے کر مار دیا، شہید کر دیا گیا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، نہ جاؤ۔ کہنے لگے ارادہ کر چکا ہوں، جانا ہی پڑے گا۔ یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، بعض ظالم علماء اپنے آپ کو مولوی کہنے والے، اپنے آپ کو محبان حسین حسین کہنے والے کہتے ہیں یہ اسلام کی لڑائی تھی۔ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینہ المنورہ میں، جس حال میں تم ہو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ اگر یہ اسلام کی لڑائی ہوتی، حضرت عبداللہ بن عمر مکہ سے نہیں جاتے، عبداللہ بن عباس نہیں جاتے، کہنے لگے اے حسین، کوفہ والے دغا باز ہیں، نہ جاؤ۔ یہ کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کیوں نہیں گئے؟ موسیٰ اشعری کیوں نہیں گئے؟ بڑے بڑے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اسلام کی لڑائی نہیں تھی، یہ سیاست کی لڑائی تھی۔ یہ اسلام کی لڑائی نہیں تھی، سیاست کی لڑائی تھی۔ بہرحال گئے، پہنچے، عبید اللہ بن زیاد، ابن مرجانہ، عمر بن سعد، شمر جوشن، یہ سب باغیاں تھے وہاں پر۔ وہاں ایک ہی بات ہوئی، جب تم آئے ہو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اے حسین، جب تم آئے ہو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، کوفہ والو، تم نے 12,000 خط مجھے بھیجے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں؟ نہیں، بازی پلٹ گئی ہے، سیاست ہماری ہے، ہماری چلے گی۔ یہاں بھی چلتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہاں بھی یہی ہوا۔
حضرت حسین نے کہا اے عبیداللہ، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہ بک نہیں سکتی، لیکن میں بیعت نہیں کروں گا۔ ایک کام کرو، یا تو مجھے سرحد پر بھیج دو جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اسلام کی، یا مدینہ بھیج دو، یا تو مجھے ایجد کے پاس بھیج دو۔ ظالموں نے نہیں سنا، شہید کر دیے گئے۔ 70 صحابہ اہل بیت میں سے شہید ہو گئے۔ کتنی تاریخ کو تھی ہے؟ 61 تاریخ۔ 300 سال کے بعد 306 ہجری میں معز دولہ ایرانی، شیعہ رافضی، اسلام کا دشمن، اس نے سب سے پہلے محرم منائی 308 ہجری میں۔ وہاں سے وہ ختم ہو گیا، اس نے تھوڑا بہت منایا، وہاں سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آصف دولہ، آئس دولہ اور تیمور لنگ 801 ہجری میں ہندوستان آیا۔ 801 ہجری میں ہندوستان آیا، تغلق کے ساتھ لڑائی کی، دلی فتح کیا۔ سب سے پہلے 801 ہجری میں دہلی میں امام باڑہ بنایا گیا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ 800 سال کے بعد۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ نہیں ہوتا کربلا کے بعد، اسلام مایوس ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کب؟ کوئے صفا پر لا الہ الا اللہ کی آواز لگانے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہجرت کرنے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے سمیہ شہید ہونے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کی لڑائی ہونے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے احد کی لڑائی میں امیر حمزہ شہید ہونے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے احد کی لڑائی میں دندان مبارک شہید ہونے کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے وفات کے بعد۔ یہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اسلام یہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں۔ اسلام اس سے رسوا ہوتا ہے، رسوا۔ دوستو اگر یہ اسلام ہوتا، عرب کے علماء خاموش کیوں ہیں؟ یا اگر یہ اسلام ہوتا، عرب کے علماء خاموش کیوں ہیں؟ خاموش اس لیے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں حقیقی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں حقیقی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ دوستو اس مہینے میں، اس محرم کے مہینے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، طرح طرح کے جھنڈیاں لگاتے ہیں، طرح طرح کے سبیل لگاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، غسل دینے والوں نے پوچھا، کمر پر اور کھاندے پہ کالے کالے گٹھوں کے نشان تھے، پوچھا گیا یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول کے نواسے۔ غسل دینے والوں نے پوچھا کھاندے پہ کالے کالے گٹھے کیوں ہیں؟ کہنے والے نے کہا رات کے اندھیرے میں اپنی بیویوں سے روٹیاں بنا کر مدینے کے اطراف رہنے والے غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو گرم گرم روٹیاں تقسیم کرتے تھے۔ وہ یہ کام کرتے تھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سبیل لگا رہے ہیں۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کوئی بھوکا اور پیاسا ہو، اللہ کی راہ میں کوئی سائل ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کوئی مجاہد جا رہا ہو، یہاں پر سبیل کرو۔ ہماری مسجدوں میں سبیل کرو، ہمارے مدرسوں میں سبیل کرو، جس سے مکتبہ چلتا ہے، جس سے مسجدیں چلتی ہے، وہ سبیل ہے۔ یہ من مانی من گھڑت کہانیاں بتاتے ہوئے کہتے ہیں حسین کربلا کے میدان میں 3 دن پیاسے تھے اس لیے ہم سبیل کر رہے ہیں۔ اچھا 3 دن پیاسے تھے، 3 دن پیاسے ہیں تو 6 دن کیوں نہیں پیاسا رہتا؟ اگر محبت ہے 6 دن کیوں پیسہ نہیں رہتا؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ خرافاتیں ہیں، یہ خرافاتیں ہیں، یہ خرافاتیں ہندوستان تک پہنچی۔ انجام کیا ہوا جانتے ہیں؟ بعد میں عبید اللہ بن زیاد کا انجام کیا ہوا جانتے ہیں؟ انجام یہ ہوا، مختار ثقفی جب حضرت حسین کو مارنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، روزانہ 250 آدمیوں کو مارا کرتا تھا، کہتا تھا اہل بیت کو مارنے والوں کا میں کربلا سے، کوفہ سے صفایا کر دوں گا۔
اور مارنے والا ابن زیاد جو ہے، عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں آتا ہے، جب اس نے حضرت حسین کی گردن کو الگ کیا، چبوترے پہ رکھا، ناک میں لکڑی جب لگانے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جانور سانپ کی شکل میں بھیجا، اس ناک سے جاتا تھا، اس ناک سے آتا تھا، وہیں وہ ختم ہو گیا تھا، وہیں ختم ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں، کیونکہ یہ موضوع جو ہے ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر فضیلت بیان کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد اگر اچھا مہینہ ہے روزے کا تو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ روزہ رکھو، اگر پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ رکھو، 10 یا 11 یا 9 یا 10، یہی بتاتے ہیں، اور اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک بات رک کر میں بتانا چاہتا ہوں دوستو اور بزرگ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی تھی، وہ تعلیم ان ملاؤں کے پاس آ جائے، وہ تعلیم آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود سے نکال کر ہمارے ملا لوگ جو ہیں کربلا میں پہنچا دیا، بیچ کی تعلیم نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اتنی عزت کرتے تھے، یا معاشر المسلمین ارقبوا محمد اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عزت کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ جیسے بھی عمل کرے، تمہیں کیا حق بنتا ہے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے اہل بیت کی شان میں ڈھول ڈپنے بجانے؟ کیا حق بنتا ہے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یاد رکھو، جس کسی نے اس محرم کے مہینے میں جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے، ان کے ساتھ ملنے والا بھی اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس کے جو بھی ہے سب وہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب گردن کاٹ کر رکھی گئی چبوترے پہ، عبید اللہ بن زیاد نے جب انگلیوں سے لکڑی سے اسے ٹھوسنے لگا، بتاتے ہیں اس وقت انس رضی اللہ عنہ موجود تھے، واللہ عالم، روایتوں میں آتا ہے، اور ام ہانی موجود تھی۔ کہتے ہیں جب عبید اللہ بن زیاد نے جب ان کے چہرے پر لکڑی ٹھوسی تو کہنے لگا، ظالم تو غارت ہو جا، اس چہرے پر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اے ظالم تو غارت ہو جا، اس منور چہرے پر لکڑیاں ٹھوس رہا ہے۔ آج یہی کر رہے ہیں۔ اگر اتنی محبت ہے، آپ کے پاس اتنا طاقت ہے، اتنی محبت ہے، میں ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں، اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد میں ان کے غلامی کا اعلان بھی کرتا ہوں، جو کوئی ہر سال اپنے باپ کی لاش کو قبر سے نکال کر اگر منانا، ڈھول ڈپنا بجانا شروع کرتے، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں میں اس کی غلامی کروں گا۔ اگر کوئی ہے مائی کا لال اس طرح سے کرنے والا، آ کر مجھ سے چیلنج کرے، میں ان کا غلام بنوں گا، تمہاری بیوی بچوں کے کپڑے دھوؤں گا، پیشاب پیخانہ نکالوں گا، تمہارے گھر میں برتن مانجوں گا۔ میں نور محمد سلفی اس کا اعلان کرتا ہوں، اگر تم اپنے ماں بھائی کا ہر سال جنازہ ڈھول باجے سے نکال سکتے ہو تو میرا وعدہ ہے میں آپ کی غلامی کر کے دکھا دو، انشاءاللہ میں پیپر سے اتر کر میں تمہاری غلامی میں آؤں گا۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ اس لیے کہا کسی نے، شاعر نے کیا کہا، اگر غم ہو تو کر کے دکھاؤ، اپنے باپ کا میت ڈھول باجے سے کر کے دکھاؤ نا، کیوں نہیں دکھاتے؟ غلطی ان کی نہیں، عوام کی نہیں، غلطی ملا مجاوروں کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں چونگے کھانے والوں کی ہے۔
میٹھا حلوہ کھانے والوں کی ہے. انہوں نے کربلا کی حقیقت نہیں بتائی, انہوں نے حسن حسین کی حقیقت نہیں بتائی, انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حقیقت نہیں بتائی, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی فضیلت و حقیقت نہیں بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. فرمایا یہ میرے نوجوان جو بچے ہیں, یہ جو میرے بیٹے ہیں, نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان سرداروں کی گستاخی کر رہے ہیں. چلو جی مان لیتے ہیں آپ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے آپ محبت کرتے ہیں. عقل کی بات, یہ کیا کرتے ہیں؟ میٹھے روٹیاں بناتے ہیں, میٹھے روٹیاں بناتے ہیں اور کہتے ہیں حسین حسین کی دوست راہ ہو دین, 1,80,000 پیغمبر کی دوست راہ ہو دین. بولتے نہیں, ہمارے بیجاپور میں بہت بولتے ہیں. نعرہ ٹھیک ہے, نعرہ بالکل ٹھیک ہے. دوست کون؟ دین کون؟ اللہ. دوست کون؟ حسن حسین. اللہ کے دین پر چلنے والوں کو دوست کہتے ہیں, اللہ کے دین پر چلنے والوں کو دوست کہتے ہیں. اب رہا مثال کے طور پر, وہ تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں, حدیث بھی میں نے سنا تھی وہ جنت میں. مثال کے طور پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ محرم کے مہینے میں ہر جمعرات کو ہمارے مردے کھیر کھانے کو گھر کے چھت پر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محرم کے مہینے میں ہر جمعرات کو کھیر کھانے کے لیے ہمارے مردے گھر کی چھت پر آتے ہیں. مان لیا, مان لیتے ہیں ان کے آتے ہوں گے. ہمارے کوئی دوست و احباب ہمارے ہندوستان کی ہرپنہلّی کے قید خانے میں کوئی نہ کوئی ہوگا, جیل میں. دیکھو جی جا کر وہ دیکھو جی کل محرم کا مہینہ دفنانے کا ہے, کفنانے کا ہے, ہمارا قیدی تمہارے جیل میں ہے, ایک دن کے لیے چھوڑو تو چھوڑ دیں گے انہوں؟ چھوڑتے ہو لوگ؟ بولو جی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس نے اتنی بڑی سزا کی ہے. اچھا دنیا کا قانون اتنا سخت, ایک مجرم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قانون اتنا کچا, ہر جمعرات کو مردہ کھیر کھانے گھر آ رہا ہے. مان لیا, یہ بھی مان لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ہم نے جنت میں حوریں, نہریں, باغ و بہار, گلمان, ہر چیز عطا کر دی. اب بتاؤ, یہاں کنٹرول کی چاول کی بریانی بنی ہے, پیچھے باسمتی چاول کی بریانی بنی ہے. کون بیوقوف کنٹرول کی بریانی کھانے آتا؟ بولو کون کھانے آتا؟ کوئی نہیں کھاتا. بولے باسمتی کی بریانی کھانے کے لیے اتنی عقل ماری گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اتنی نعمتیں دی ہے, تمہارے دنیا کے سڑے ہوئے اناج کی وہ روٹی کھانے کے لیے آئیں گے؟ دنیا کے حلوے و مالدے کھانے کے لیے آئیں گے؟ عقل تو دوڑاؤ دوستو. ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے, ان کی عقل کام نہیں کرتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر اشراک باللہ. جب یہ شرک میں مبتلا ہوں گے ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہ یاد رکھ لو, دنیا کی ہر چیز تمہیں مل سکتی ہے, دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مانگے تمہیں دے سکتا ہے, لیکن ایک چیز بغیر مانگے ہدایت نہیں مل سکتی, یہ نہیں مل سکتی. کیوں جانتے ہیں؟ یہ جو محرم کے جو ناچ کر رہے ہیں, یہ گانے کر رہے ہیں, اب آگے چل کے ربیع الاول میں 11ویں کا مہینہ بھی آ رہا ہے, 11ویں بھی کرتے ہیں لوگ ربیع الاول میں. ان کے کب عید ہوتے ہیں کب یہ پتہ نہیں, لیکن یہ چیز کو اگر یہ برا سمجھ کر اگر کر رہے ہیں, ان کے دل میں ان کے ضمیر اگر جاگ اٹھا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. اور ان لوگوں کو یہ ہم اچھا کر رہے ہیں, مر جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا. اور کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس خاک چھاننے کے لیے جاتے ہیں, اولاد مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی خاک چھانٹ کر مر جاؤ, اولاد دینا یا نہ دینا میری مرضی, ان ملا مجوروں کے پاس کیا رکھا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں خیال رکھو, محرم کا مہینہ اسلام میں ہے, کربلا کا جو واقعہ اسلام میں نہیں ہے, کربلا کا واقعہ اسلام میں نہیں ہے, کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد نہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے
احد کی لڑائی سے لے کر ہجرت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے تک، اس کے بعد اس اسلام کو جگمگانے کے لیے، چمکانے کے لیے 1,29,000 صحابہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری مسجد تک اسلام پہنچایا۔ ہماری مسجد تک کربلا کا میدان نہیں پہنچایا، کیا پہنچایا؟ اسلام پہنچایا، حدیث پہنچائی، قرآن پہنچائی، اخلاق پہنچائی، خدمت پہنچائی، نصیحت پہنچائی، تبلیغ پہنچائی، قال اللہ قال رسول اللہ پہنچائی۔ یہ دین کو روشن کرنے کے لیے 1,29,000 صحابہ ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ کیرلا کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، کیا کہتے ہیں، 21 صحابہ اسلام پہنچانے کے لیے عرب سے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری جہاز سے اسلام پہنچانے کے لیے آئے، لیکن کربلا والے ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کربلا میں سیاست سے بلا کر ہمیں مارنے کے لیے بلایا تھا۔ آج بھی یہ لوگ ان کی طرف جو جا رہے ہیں، ناچنے گاچنے، اب دیکھ رہے ہیں، حال ہی دیکھو اب جہنم، وہ کیا آگ کا الاؤ لگاتے ہیں، کھودتے ہیں، یہیں سے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں سے پہلے ہی سیک لیں گے، بعد میں وہاں برداشت ہونا پڑے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، بلڈارے میں ایک آدمی چل کر مر گیا، چھت گر گئی، 6 آدمی مر گئے۔ یہ محرم ہے، یہ محرم ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ کرنے کے بھی دیتے؟ کہا اے لوگوں اپنی نگاہیں جھکا کر ایک طرف چلنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں بغیر پردے کے، بے حرمتی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ، نقاب نہیں، پردہ نہیں، جا کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ کسے دیکھ رہے ہیں؟ جنت کے شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جہنم کے شہزادے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جہنم کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، توبہ کر لو۔ زندگی و حیات رہی، اگلے سال نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان کے پاس جائیں گے۔ جو بھی کرتا ہو توبہ کر لے، ورنہ مرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جو ہوا ہے، ایک سانپ کی شکل میں آیا، ناک سے گھسا، اس ناک سے نکلا، ایسی موت کہیں نہ ہو جائے۔ اس لیے حافظ حجر رحمہ اللہ اور البدایہ و النہایہ میں کہتے ہیں کہ جو کوئی محرم منانے والا ہو اور جو کوئی اہل بیت میں گستاخی کرنے والا ہو، اس کے لیے یہ واجب ہو چکی ہے، وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے۔ یا مشکل میں آ کر مرے گا، یا بڑی بیماری میں مرے گا، یا کہیں لعنتی بڑی بیماری میں، یا اس کے جسم میں کیڑے پڑ کے مرے گا، لیکن مرے گا ضرور۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہو، حضرت حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ٹوٹل حسن اور حسین کی جو روایتیں ہیں کتابوں میں 1500 ملتے ہیں، 1500 ملتے ہیں۔ ان 1500 روایتوں میں ایک بھی ہمیں معلوم نہیں، ایک بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، کوشش کرو، یہ محرم کا مہینے میں جو ماتم مناتے ہیں یہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ حافظ حجر رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو کوئی محرم کے مہینے میں ماتم مناتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ لعنتی ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے قیامت تک لعنت ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس راستے پر وہ چلے ہیں، جس طرح سے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اس طرح مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔